على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. محترم جناب، مفتی منیب الرحمان صاحب، مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور عظمت صحابہ کے لیے آپ کا گھنٹوں یہاں کھڑے رہنا اور بیٹھے رہنا اس سب کو قبول فرمائے اور اس کی بہترین جزا آپ سب کو عطا فرمائے. ہوئے تو ہمارے دلوں میں سب سے بڑا مقصد اپنے ایمان کو بچانا ہے اور ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے اگر ہم صحابہ کی عزت پر آنے والے کسی بھی حملے کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو ہم اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. مسئلہ ہماری طرف سے کبھی نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم صحابہ کی عزت و حرمت اور عظمت کو بھی ماننے والے اور اہل بیت کی عزت و حرمت کو بھی ماننے والے. تو مسئلہ تو ہماری طرف سے ہو ہی نہیں سکتا. ہم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو اور سب کی عزت کو ماننے والے. ہم امہات المومنین کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی، شہزادیوں کی عظمت و حرمت کو بھی ماننے والے. تو مسئلہ ہماری طرف سے تو کبھی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا. مسئلہ ان کی طرف سے ہوتا ہے، ان کی طرف سے ہوا ہے جو فرق کرتے ہیں، جو امتیاز کرتے ہیں اہل بیت اور صحابہ میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں، بلکہ بعض کے وجود کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. مسئلہ تو ان کی طرف سے ہوتا ہے، اب بھی ہوا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا کہ ان کی بروقت گوشمالی نہیں ہوئی، بروقت ان کی سرزنش نہیں ہوئی. سزا تو دور کی بات ہے، بروقت ان کو پکڑا نہیں گیا. مولانا قاری حنیف جلندری صاحب فرما رہے تھے کہ اسے بیرونی سازش کیا کہ بات کو ٹالنے کی کوشش کی جاتی ہے. بیرونی سازش ہوگی، پہلے ان سازشیوں کو تو پکڑیں، ان کو تو قوم کے سامنے لائیں جنہوں نے حکومت کے اندر بیٹھ کے سازش کی ہے. کیا یہ سازش نہیں جس کا اعتراف بعض شیعہ اکابر نے خود کیا ہے کہ پابندی تھی اس ظالم پر جس نے بکواس اور بدزبانی کی اسلام آباد کے اندر. اور سب سے بڑے مومن، سب سے بڑے مومن اور بہت سے مومنین کا بلکہ سب مومنین کے ایمان کا سبب اور بنیاد بننے والے سیدنا ابو بکر صدیق کو جس نے ایمان کے دائرے سے اپنی دانش میں خارج کرنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں ان کے اپنے اکابر نے کہا کہ اس پر پابندی تھی، وہ پابندی اٹھوائی گئی، اس کے لیے سامعین اور اس کے لیے ماتم کرنے والے لاہور اور دوسرے شہروں سے درآمد کیے گئے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس کو فوری طور پر ملک سے باہر فرار کیا گیا بدپاس اور بدزبانی کے بعد. قاری حنیف جلندری صاحب جس مجلس کا، جس بڑی میٹنگ کا، اعلیٰ سطحی میٹنگ کا حوالہ دے رہے تھے، قاری صاحب جانتے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ اسی میٹنگ میں ایک ذمہ دار
ترین اور باخبر ترین شخصیت نے یہ کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں اس کی بدزبانی سے پہلے 5 پاکستانی مختلف 5 ایئرپورٹوں کے ایئرپورٹس کے ٹکٹ تھے. ایک میری بات نہیں ہے، قاری صاحب گواہ ہیں. ایک باخبر ترین، میں پھر دہراتا ہوں، باخبر ترین اور ذمہ دار ترین شخصیت نے کہا 5 ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھے. اس ایئرپورٹ سے نہ اسلام آباد سے نہ جا سکے فیصل آباد سے چلا جائے، فیصل آباد سے نہ جا سکے لاہور سے چلا جائے، لاہور سے نہ جا سکے کراچی سے چلا جائے، کراچی سے نہ جا سکے کوئٹہ سے چلا جائے. دفع کرنے کے لیے اسے 5 ٹکٹ اس کے ہاتھ میں. کیا یہ معمولی سطح پر، چھوٹی سطح پر یہ بات ہو سکتی ہے؟ یہ سازش ہے. صحیح سازش اسی کو کہتے ہیں کہ پہلے سے تیاری تھی کہ اس سے بکواس کراؤ اور اس کو اسکاٹ فری باہر بھیج دو. پہلے سے سازش. اور یہ کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی اور دوسری جگہ بھی ان کو تحفظ دیا بد زبانوں. اور اس کے اشارے حکومت میں بیٹھی ہوئی شخصیتوں کی طرف یا ایک شخصیت کی طرف جاتے ہیں. ہمارا مطالبہ جہاں یہ ہے کہ بد زبانوں کو گرفت میں لاؤ، کیفرے کردار تک پہنچاؤ اور ان کی زبان کاٹو، جہاں یہ مطالبہ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ ان کے سہولت کاروں، ان کو تحفظ دینے والوں، ان کو بھگانے والوں کو بھی گرفت میں لایا جائے، قانون کے حوالے کیا جائے، عہدوں سے برطرف کیا جائے اور ان کو وہ سزا دی جائے جس کے وہ مستحق ہے. گستاخ صحابہ کو فوری سزا دو، ہاتھ کھڑے کر کے. گستاخ صحابہ کو، گستاخ صحابہ کو یہ بھی کہیں کہ ان کے سہولت کاروں اور تحفظ دینے والوں کو، گستاخ صحابہ کو اور سہولت کاروں کو، گستاخ صحابہ کے سہولت کاروں کو نعرہ تکبیر، حرمت صحابہ پہ، حرمت صحابہ پہ. ہمیں یہ بھی کہا گیا ذمہ داروں کی طرف سے، ملک کے ذمہ داروں کی طرف سے اور ملک کو چلانے والوں کی طرف سے، حکومتوں کو چلانے والوں کی طرف سے ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ یہ ریلیاں، یہ جلوس، یہ جلسے، یہ اجتماعات آپ کیوں منعقد کرتے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. پوچھا گیا ہم سے اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا مسئلہ اگر حل نہیں ہو سکتا تو مسئلہ حل کرنے والوں کو توجہ ضرور یہ دلاتے ہیں اجتماعات، ان کو ان کے فرض کی طرف لاتے ہیں، ان کو فرض پورا کرنے کے لیے آمادہ اور مجبور کرتے ہیں یہ اجتماعات. اور دوسری بات، جیسے کہ پہلے بھی دوستوں نے کہا، یہ جذبات کو چینلائز کرتے ہیں. یہ اجتماعات آپ کے بفرے ہوئے، میرے اور آپ کے بفرے ہوئے جذبات کو ایک چینل کے اندر، ایک دائرے کے اندر رکھتے ہیں. اگر یہ اجتماعات نہ ہوتے، جیسا کہ دوستوں نے مجھ سے پہلے کہا، تو صورتحال کچھ اور بن سکتی تھی اور یہ ملک پورے کا پورا بدامنی کا شکار ہو سکتا تھا. شکر کریں، میں حکومت والوں سے کہتا ہوں، ذمہ داروں سے کہتا ہوں، شکر کریں کہ اس کو ہمارے قائدین نے، ہمارے ان علماء نے، ہمارے ان بڑوں نے ایک خوبصورت شکل دی ہے جس سے جذبات کا اظہار ہو اور یہ مطالبہ بھی سامنے آئے کہ ہم سب اہل سنت کے مختلف طبقات سب کے سب اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس بات کے لیے یہ اجتماعات منعقد کر رہے ہیں کہ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت یہ پاکستان کے امن و امان کے اصل دشمن ہیں. یہ پاکستان میں اتحاد اور آشتی کی فضا کے اصل دشمن ہے. اور بڑی خوبصورت بات ہے قاری صاحب کی اور مفتی تقی عثمانی کی اور علماء کی، بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم اس پاکستان میں ہمیشہ امن و آشتی کے داعی اور ہم اس کے متمنی رہے ہیں اور اس کے لیے کوشاں رہے ہیں امن و آشتی کے، اور آج بھی چاہتے ہیں کہ یہاں امن ہو، اتحاد ہو، یکجہتی ہو. لیکن ایسا ہم اپنے ایمان کی قیمت پر
اور صحابہ کی عزت و حرمت کے نام پر، صحابہ اور صحابہ کی عزت کی قیمت پر ہمیں یہ امن و آشتی، ہمیں یہ اتحاد و یکجہتی اور اس کے نعرے قبول اور پسند ہرگز نہیں۔ بے شک معذن ہے ادھر۔ اس لیے ان اجتماعات کی قدر کرو، اہل اقتدار ان کی قدر کرو۔ یہ جس طریقے سے منعقد ہو رہے ہیں، میرے دوستوں نے کہا کہ اس میں کوئی پتا بھی نہیں ٹوٹا، کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ میں اس پہ اضافہ کرتا ہوں کہ اس میں اتنے بڑے اجتماع میں بکھرے ہوئے جذبات میں کوئی غلط نعرہ بھی نہیں لگا۔ نعرہ تکبیر! علامہ پروفیسر ساجد بھی نعرہ تکبیر! اتحاد اہل سنت! لوگوں نے اس بہت بڑے اجتماع میں اور اسی طرح باقی شہروں میں لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، صرف گستاخوں کی بات ہوئی، کسی طبقے کی نہیں، کسی فرقے کی نہیں، صرف گستاخوں کی بات ہوئی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی بات ہے۔ بکھرے ہوئے جذبات میں ان کو ایک چینل کے اندر رکھنا اور کنٹرول کر کے رکھنا معمولی بات نہیں ہے۔ اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کی قیمت ہمیں ملنی چاہیے، اور قیمت یہی ہے کہ قانون نہ صرف سخت بنا جائے، ہمیں کہا گیا تو بہت سخت قانون کی بات ہم یہاں بات کر رہے ہیں اور درست بات کر رہے ہیں۔ کسی ساتھی نے درست کہا تھا کہ اس کی سزا تو عمر، اگر موت نہیں، اگر زبان کاٹنا نہیں تو عمر قید سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جس قانون کی ہمیں خوشخبری دی گئی بقول قاری صاحب کے، وہ عمر قید کا قانون نہیں ہے، اس سے بہت کم ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بہرحال موجودہ قوانین ناکافی ہیں اور ان میں سزائیں ناکافی ہیں۔ گستاخی کے جرم کی وہ قانون سخت ہونا چاہیے، اور بڑی بات یہ کہ قانون بننے کے بعد اس کا نفاذ ہونا چاہیے، اور گستاخوں کو کسی طرف ملک کے اندر یا باہر بھاگنے کا، فرار ہونے کا کوئی موقع دینا یہ سب سے بڑا جرم ہوگا۔ اس جرم کی سزا بھی مقرر ہونی چاہیے۔ انہی گزارشات پر اکتفا کرتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر قائدین کو، قاری حنیف جہاندری صاحب، ان کی پوری ٹیم کو، پورے ساتھیوں کو، مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اکابر کو ایک دفعہ پھر، اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر مبارک پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس جذبے کو، جذبہ ایمانی کو، جذبہ حب رسول اور حب صحابہ کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر اجر ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا